لینکیسٹر اوہیو امریکہ کا وہ اسٹیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ خوفناک واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر آپ اوہیو گوگل کریں تو آپ کو صرف ہانٹڈ پلیسز کے بارے میں انفارمیشن ملے گی۔ یہ اتنا مشہور ہے ہانٹڈ سائٹنگز کے لحاظ سے۔ خیر، آج رات ہم مڈ ہاؤس مینشن کی ہانٹنگ سے خوف زدہ ہوں گے، جو لینکیسٹر اوہیو میں واقع دنیا کی سب سے خوفناک جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ مینشن 1800 میں یو ایس گورنمنٹ کے ایک ہائی لیول کے ملازم نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس ٹائم پر یو ایس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا، حالات بہت خراب تھے اور غلامی کا دور اپنے اختتام پر تھا، اور اس شخص نے اپنے مینشن میں غلام قید کر کے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس ٹائم پر غلام رکھنا غیر قانونی ہو چکا تھا، اور اس شخص نے اپنے مینشن کے باہر ایریا میں غلاموں کو قید کرنے کے لیے خفیہ قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنی ایک ہارر سٹوری سیلم وچ ٹرائلز میں بتایا تھا کہ یو ایس میں غلاموں پر انتہا کا ظلم کیا جاتا تھا، اسی طرح اس گورنمنٹ امپلائی نے بھی اپنے غلاموں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے۔ ان غلاموں نے اپنی آزادی کے لیے سرنگ کھودنا شروع کر دی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہر رات جب مینشن میں مکمل اندھیرا ہو جاتا تو غلام قید خانے میں سونے کے لیے جاتے، پر پوری رات کھدائی کے کام میں گزار دیتے۔ یہ سرنگ قید خانے سے سیدھا مینشن کے اندر نکلتی تھی۔ ایک دن رات کے آخری پیر غلام سرنگ کے ذریعے حویلی میں داخل ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر اپنے مالک سمیت پوری فیملی کو مار ڈالا۔ صبح جب مقامی لوگوں کو پتہ چلا تو اس وقت تک تمام غلام فرار ہو چکے تھے اور کسی پر بھی الزام نہیں لگایا جا سکا، لیکن اس کے بعد یہ مینشن برسوں تک خالی پڑا رہا اور پڑوسیوں کو خالی حویلی کے اندر سے عجیب کہرانے اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس ایریا میں خوف پھیل چکا تھا۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ یہ چیخیں اور درد بھری آہیں جو رات کو سنائی دیتی ہیں انہی غلاموں کے مالک اور اس کی فیملی کی ہیں۔ آج بھی یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کوئی بھی اس خوفناک دکھنے والی عمارت میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ مقامی لیجنڈز کے مطابق 1892 میں یہ گھر ایک شخص نے خریدا، اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پڑوسیوں نے اس فیملی کی شفٹنگز بھی ہوتے ہوئے دیکھی۔ شفٹنگ والے دن کے بعد سے اس شخص اور اس کی فیملی کو پھر کبھی کسی پڑوسی نے مینشن سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 5 افراد کا گھر کے اندر گزارنا بہت عجیب بات تھی۔ گھر کی 100 ضروریات ہوتی ہیں جیسے گروسری وغیرہ، لیکن وہ کبھی باہر نہیں دیکھے گئے۔ ایک پڑوسی کے کمرے کی کھڑکی سے مینشن اندر سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک رات اس نے نوٹ کیا کہ ایک عورت جو سفید لباس پہنی ہوئی ہے دوسرے فلور کی کھڑکی پر مسلسل بنا ہلے کھڑی ہوئی ہے اور کوئی حرکت نہیں کر رہی اور اسے گھورے جا رہی ہے۔ اگلی رات پھر نظر ڈالی تو یہی معاملہ، وہ عورت سفید لباس میں کھڑکی پر کھڑے گھور رہی ہے اور 1 انچ بھی اس کی پوزیشن نہیں ہلی تھی۔ اگلی رات پھر یہی منظر، 9 دن تک یہ مسلسل ہوتا رہا اور 10ویں دن اس نے خوف زدہ ہو کر پولیس کو بلایا۔ جب پولیس اہلکار حویلی میں داخل ہوئے اور سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچے تو ان کا استقبال ایک خوفناک منظر سے ہوا۔ اس فیملی کے 5 افراد مردہ حالت میں چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب رات کو سونے والے سفید نائٹ گاؤن میں ملبوس تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی۔ یہ فیملی 10 دنوں سے لٹک رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے آج تک اس مینشن میں کوئی نہیں رہتا ہے اور آج یہ ویران پڑا ہے۔ لوگ آج بھی اس پرانی خوفناک حویلی کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ ابھی بھی اس فیملی کی ملکیت ہے جو 2nd فلور پر لٹکے ہوئے پائی گئی تھی۔ البتہ ایک عورت حویلی کے باہر
شارٹ گن لے کر بیٹھی رہتی ہے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو، ورنہ وہ کبھی زندہ واپس باہر نہیں آ پائے گا۔ مقامی بچے اس مینشن کو میریز ہاؤس کہتے ہیں اور یہ گھر بلڈی میری آف لیجنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ کو اس مینشن میں انٹرسٹ ہے تو آپ انٹرنیٹ پر مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرد اندھیری راتوں میں کبھی کبھی دوسری منزل کی کھڑکی پر ایک عورت کی شکل دکھائی دیتی ہے جو سفید لباس میں ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتی، صرف گھورتی ہے۔ اس رات جب 5 لوگوں کی فیملی شفٹ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا کہ وہ لٹکے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ اس حادثے کو سوسائڈ کہہ کر فائل بند کر دی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہانٹڈ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔